تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے. اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں. ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشت بام ہوگی. تمہارا پوشیدہ اور مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعی ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کو کہانی بیان کر رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے. آج انکار کرو یا اقرار کرو، تمہیں کھلا موقع دیا ہے. حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو، نمرود بن کے جینا چاہو، فرعون بن کے جینا چاہو، حامان بن کے جینا چاہو، ہم تجھے دنیا پہ موقع دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بساط لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے. ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے. فآمنوا باللہ، تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے. بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آ جاؤ، پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے. اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ. کی آنکھ سن لوک یعقوب تینوں جدوں ٹر پہ سر منہ کج کے تم. پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا. تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا. آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا. جو پڑھا تھا بتا، عمل کہاں تک کیا. خلوت، جلوت، زندگی، شام و سحر تیرے اس سیکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے یا علم عزت دولت کمانے کے لیے پڑھا تھا. تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا. آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ آیا کہاں سے. منی ٹریل پیش کرو، یہاں ہم بچ جائیں گے. کوئی مکر، کوئی دھندا، کوئی فریب چل جائے گا، کوئی پریشر، کوئی افرادی قوت، کوئی سیاسی اثر و رسوخ، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل ہی آئے گا. اور آج کی دنیا میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کمایا کہاں سے. یہ نہیں پوچھا جاتا خرچ کہاں کیا. جیسے چاہو خرچ کرو، لیکن وہاں سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا. یہ سوال بھی کیا جائے گا. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جسم کو دی ہوئی توانائیوں کو خرچ کہاں کیا. بعض روایت میں عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے. مجنو بن کے چوکوں میں کھڑا تو نہیں رہا، پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا، تیری نظر بدکاریاں تو نہیں کرتی رہی، اپنی خواہشات کا غلام بن کے زندگی تو نہیں گزاری، تیری ساری ساری رات 4 انچ کی سکرین کے اوپر بدکاریاں کرتے بسر تو نہیں ہوئی. پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزری. جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تو نے ہر ضابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی، یا جوانی کے تقدس کو تو نے محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کو محبوب ہے. اللہ اکبر. اور اللہ جن 7 لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں بالمشافہ، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے. تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی. بندہ کہتا ہے بڑھاپا آئے گا دیکھ لیں گے. جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے، ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے، سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے. اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو، اپنی جوانی کو مثل سحر بے داغ رکھنا، اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا،
اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا۔ اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ اپنے تقدس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ تمہاری زندگی شبنم سے پاکیزہ تر رہے، سحر سے پاکیزہ تر رہے۔ تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر۔ اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا، اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا۔ سحری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا۔ جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے۔ جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں، دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ۔ عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں، عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو، تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے۔